صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وعلیکم السلام، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کے پاک نام اور سے اس پر حمد و ثنا، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر کروڑاں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، میرے واجب الاحترام سامعین، حاضرین اور مجھ سے فیس بک پر جوائن ہونے والے اور دیگر میڈیا میں سب کو آج بابرکت شب مبارک اور شب مولا علی مبارک۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج کا پروگرام اور آج کی بابرکت محفل پاک بسلسلہ تکمیل تراویح کے سلسلے میں آستانہ عالیہ ارشادیہ پر جو ہر سال باقاعدگی سے منعقد ہوتی ہے، الحمدللہ آج قرآن پاک یہاں پر پورا پڑھا گیا اور سنا گیا تراویح میں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہر سال ہمارے آستانہ عالیہ پر، خاص کر میں جو حاضرین نمازی اور مفتی احمد رضا کا میں مشکور ہوں کہ ماشاءاللہ میرا ساتھ دیتے ہوئے، بلکہ ہم سب کا ساتھ دیتے ہوئے وہ اس نیک کام میں اور سعادت کے کام میں بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ اور میری معاونت تو شرعی سوالات کا ہمارا گروپ قانون شریعت ارشادی یہ روئے رواں ہے ماشاءاللہ۔ وہاں بھی تمام لوگوں کے دنیا میں بہت سارے لوگوں سے سوالات آتے ہیں اور ان کا جوابات دیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر میں تہہ دل سے آستانہ عالیہ کے ممبران، خادمین اور تمام نمازیوں کو یہ اہتمام کرنے پر نہایت دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے قرآن پاک کی بابرکت خصوصی طور پہ اس کا ثواب، اس کا اجر
ہم سب کو عطا فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج کی شب یہ تو طاق رات ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ اعتکاف میں بھی چلے گئے۔ میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اور ان تک بھی پیغام پہنچائیے کہ وہ اگر ہماری بات سن رہے ہوں تو ہم سب کے لیے، خاص کر یہ وبا کرونا جو خطرناک طور پر دنیا میں چھائی ہوئی ہے، میں خاص ان سے التماس کروں گا اور یہ التماس کرتے ہوئے کہ وہ کرونا کی وبا، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ اس خطرناک وبا کو پوری دنیا سے، تمام مسلمانوں سے اور تمام عقیدت مند ارشادیت سے اے اللہ دور فرما دے، اور اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے، اور ہمارے کبائر صغائر گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ آئیے آج ہم نے اس سلسلے میں جو ذکر کرنا ہے، میری خوش نصیبی ہے، اس ہستی کا ذکر کریں گے جو ہستیاں بناتا ہے، جو ولایت کا منبع ہے۔ اس ہستی کا ذکر سادات کی شان امیر المؤمنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر کچھ ذکر کرنا ہے۔ ان کے فضائل تو بے شمار ہیں، جو اس وقت تو بیان کرنا ممکن نہیں، مختصر وقت ہے ہمارا آج کا، مگر کوشش کرتا ہوں کہ ان کے فضائل و مناقب جو ہو سکا اپنے وقت میں، اور آپ حب علی میں، حب اہل بیت میں کتنی محبت دکھاتے ہیں، یہ آپ کی زبانیں، یہ آپ کے کی پیڈ بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تم کو، ہم کو، سب کو، اور مولا علی کے صدقے اس موجودہ وبا کو بھی دفع فرمائے، کورونا کو بھی دور فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، سب سے پہلے بچوں میں اسلام لانے والے اور آپ عشرہ مبشرہ میں سے آپ کا جن کے لیے اللہ نے جن کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا گیا، سید النساء العالمین خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد بزرگار، سادات کرام اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی، یعنی سادات اور اولاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ اللہ رب العزت جل شانہ نے آپ سے جاری فرمایا، اور سلسلہ ولایت خلافت کے معدن و مخزن بھی آپ ہی ہیں۔ جملہ اولیاء، اغواث، اقطاب، ابدال آپ کے فیوز و برکات سے مستفیض ہیں۔ زمین سے آسمانوں تک، عرب و عجم، بحر و بر میں آپ کے فضل و کرم کا، آپ کی شجاعت کا، آپ کی بہادری کا شہرہ عام ہے کہ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ میں تمہید ذکر کر کے، آئیے، یہ وقت نہیں کہ میں کلام بھی پڑھتا، وقت نہیں ہے، آپ نے پتہ نہیں وقت کتنا دیا یہ بھی مجھے نہیں معلوم، آج پہلی دفعہ بڑے عرصے کے بعد آپ کے سامنے موجود ہوں، تو خیر 2-3 اشعار امام اہل سنت کے صرف مناجات کی صورت اس انشاءاللہ تعالی قطعات کی شکل میں
کہ صدق و عدل و کرم، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا صحابہ کرام سے محبت اور ان 4 خلفاء سے محبت کیسی ہے کہ ہم چاروں کو کتنا چاہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، کیا شخصیت ہیں یہ ہمارے لیے کہ صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے، 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے، 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے، اور بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی، بحر تسلیم علی میدان میں، ارے سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، کہو میری نس نس بولے علی علی، میری نس نس، سب مل کے بولو، میری نس نس بولے علی علی، ہر سانس پکارے علی علی، ہر سانس پکارے علی علی، صدیق کا نعرہ علی علی، صدیق کا نعرہ، فاروق کا نعرہ، عثمان کا نعرہ، میری نس نس بولے علی علی، میری نس نس بولے علی علی، ہر سانس پکارے علی علی۔ تو میرے دوستوں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اتنے بڑے آقا ہیں ہمارے، اور آقاؤں کے بھی آقا کیسے ہیں؟ فاروق اعظم ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں، حضرت بلال ہیں، اللہ ویس کرنی ہے، غوث اعظم ہیں، داتا پیا ہیں، خواجہ معین الدین بابا فرید ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ ارے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آئیے مختصر میرے مولا علی کا نام اور نسب، آپ کا اسم گرامی علی ابن ابی طالب، کنیت ابو الحسن و ابو تراب، لقب حیدر مرتضیٰ، آپ کے والد ابو طالب بن ابو مطلب ہیں، جو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی چچا ہیں۔ اس طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، اور یہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ یہ بات جو میں نے کی تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 113 پر۔ پرورش دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیبی کا باب اس طرح کھلا کہ 61 سالی کی وجہ سے قریش بہت پریشان تھے، تو انہی میں مولا علی کے والد محترم ابو طالب بھی تھے،
جو اپنی کثیر عیالی کی وجہ سے سخت معاشی دشواریوں میں دوچار تھے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس سے مشورہ کیا اور دونوں نے ابو طالب کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے یہ تدبیر اپنائی کہ جعفر بن ابی طالب کو حضرت عباس نے اپنی کفالت میں لے لیا اور فیروز بخت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سایہ عاطفت میں آ گئے، اور حضرت علی کی کفالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ تب ان کے سائے اکرام پر پروان چڑھتے ہوئے مولا علی نے ہوش میں آنکھ کھولی تو آپ اپنے آپ کو آغاش مصطفیٰ میں آپ نے جب پایا تو پھر آپ سمجھیے کہ مفسرین فرماتے ہیں نہ کبھی آپ نے کوئی ایسا شرک کے کاموں میں حصہ لیا، نہ کوئی بت پرستی، نہ کسی معاملے میں، اس لیے کہ اس وقت تربیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھی۔ میرے دوستوں، ابن حشام یہ بات فرما رہے ہیں اپنی کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81 پر۔ اب قبول اسلام، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے فضائل اپنے ملفوظہ شریف میں کہ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے اس وقت آپ کی عمر شریف 8 سے 10 برس تھی۔ بڑوں میں سیدنا صدیق اکبر، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ایمان لائیں، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے، اور بچوں میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، یہ کچھ میں نے مختصر سوانی آپ کے سامنے کی۔ آئیے حدیث پاک فضائل پر چند حدیث پاک انشاءاللہ تعالی جتنی کوشش کروں گا، ورنہ اس کے بعد جو آیت پڑھی بس اس کی ایک مختصر سی تفسیر ہے 5-7 منٹ کی، وہ واقعہ سننا ہے ہم نے بس۔ وہ واقعہ جب بھی سنتے ہیں ایسا لگتا ہے نیا ہے واقعہ، سبحان اللہ۔ حدیث پاک سنیے، کنز العمال شریف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 156 156۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال ذکر علی عبادہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المومنین سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کا ذکر عبادت ہے۔ اللہ اکبر! سن لو کون فرما رہا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ۔ آج یہ میڈیا کے گھوڑے کھولنے والے سنیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، بخاری مسلم، میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں حوالے کے ساتھ بات ہی کر رہا ہوں ابھی بھی۔ اے ایمان والو، آقا علیہ السلام کا فرمان ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے سنا، جتنا سنا سنو آپ، اس میں کم و بیش یعنی صحابہ کرام کے سامنے بھی بیان کر دیا۔ اگر ام المومنین کے دل میں حضرت مولا علی کے خلاف کوئی بغض اور عناد کی بات ہوتی تو ہرگز ایسا نہ کرتی۔ ایک جنگ کا حوالہ دیتے ہیں، رہی بات جنگ جمل، جو نہ اتفاق، مطلب یہ ہے کہ افواہ کی وجہ سے بظاہر غلط فہمیاں پیدا کی گئی، خارجوں نے، دشمنوں نے مل کر جس طرح سے یہ معاملہ ہوا، اس کے اسباب اور علل کچھ اور تھے۔ امت کو اس میں پڑھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں، اور نہ گمراہی کا اندیشہ ہے، ورنہ گمراہ ہو جائے گا۔ ہم اہل سنت ہیں، تمام صحابہ کرام جملہ ازواج مطہرات سے محبت اور مودت فرض ہے، اور ان کی تعظیم و توقیر ایمان کے لیے لازم ہے، سمجھ لیجئے۔ اس لیجئے بس ایک جملوں میں آپ کو سمیٹ رہا ہوں، کسی بھی میسج میں، کسی بھی چکر میں کسی کے ساتھ جذباتی ہو کے نہ پڑھیے کہ کبھی کسی صحابی کی انچ برابر بھی تمہارے سے گستاخی یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، ایمان سے نہ چلے جاؤ، کسی اہل بیت کی گستاخی نہ ہو جائے۔ اس لیے اپنی زبان کو خاموش رکھتے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان صاحب کا اس سلام کا کلام سنو کہ ان کے مولا کی ان پہ کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود،
ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، سب کو مصطفیٰ جان رحمت پہ، سب مل کے پڑھو یار۔ حیرت ہے، رمضان المبارک میں گونگے ہو جاتے ہو، اتنا تیز روزہ لگتا ہے کہ سرکار کو سلام پیش کرنے کے لیے بولنا پڑتا ہے، وہ بھی میرے چاہنے والوں کو۔ حیرت ہے۔ پھر پڑھو، مصطفیٰ جان رحمت پہ، شمع بز میں ہدایت پہ، اور جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان کے اہل محبت پہ لاکھوں سلام، ان اہل محبت پہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، آپ نے ساتھ دیا، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ آئیے، حب علی، علی کی محبت، نبی کی محبت۔ اے ایمان والوں، ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کا چہرہ انور کو دیکھنا عبادت، حضرت علی کا ذکر بھی عبادت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ جو شخص مقام علی کو نہیں پہچانتا وہ شخص مقام نبی کو ہی نہیں پہچانتا۔ جس شخص کو فیض علی نہ ملے وہ شخص فیض مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں پا سکتا۔ ارے جس شخص کو نسبت علی حاصل نہ ہو وہ شخص نسبت مصطفیٰ علیہ السلام حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، حدیث پاک سنیے ایک اور، اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے یوم غدیر خم کے موقع پر فرمایا، خطبہ دیا، جس میں فرمایا، جس کا میں ولی ہوں علی اس کا ولی ہے۔ ارشاد ہوا، اللہم و آل من و الہ و عادی من و عداہ وانصر من نصرہ وعنی من اعانہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب، اے اللہ، تو اس سے محبت فرما جس نے علی سے محبت کی، تو اس کی سے عداوت فرما جس نے علی سے عداوت کی، تو اس کی مدد فرما جس نے علی کی مدد کی، اور تو اس کی اعانت فرما جس نے علی کی اعانت فرمائی یا کی۔ المعجم الکبیر، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 17۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ایک اور حدیث، یہ چند حدیث فضائل پر آج کے درس کے سلسلے میں سمجھ لیجیے آپ۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، خطبہ پڑھتے ہوئے، جس کو وہاں کھڑے ہوئے 30 لوگوں نے سنا۔ ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کثیر تعداد میں لوگ جمع تھے، سب نے گواہی دی کہ جب حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں سے فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میں مومنین کی جانوں کا مالک ہوں اور ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ ان سب لوگوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، جس کا میں ولی ہوں اس کا ولی علی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا، اللہم وآل من وآلہ وعاد من وعادہ، اے اللہ تو اس سے محبت فرما جو علی سے محبت رکھتا ہے، اور تو اس کا دشمن
نے جو علی کا دشمن ہو اے اللہ تو اس سے دشمنی فرما۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1370۔ یہ چند احادیث میں نے بیان کی۔ اب آئیے، میں نے آخر کے اندر آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا، رکو نمبر 115 پارہ نمبر 2، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ یہاں محافظت کرو تمام نمازوں کی، خاص کر بیچ کی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ اور عصر کی نماز کی تفسیر میں مفسروں نے ایک بڑا خوبصورت حاشیہ دیا مولا علی کی اس واقعے کو، کہ کبھی وہ ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں اور کبھی چہرہ والضحیٰ کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت مولا علی اس فیصلے پر پہنچتے پہنچتے نماز کی قضا ہو گئی۔ اور محبت قضا ہو تو پھر کب ادا ہو، کہ نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ اس واقعے کے محرکات آپ سمجھ۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بے شک ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے وحی کی گئی اس حال میں کہ آپ کا سر اقدس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا۔ یہ واقعہ مقام صحبہ کا ہے۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز عصر نہ ادا فرمائی، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا، علی کیا تم نے نماز ادا نہیں کی؟ عرض کی نہیں۔ آپ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ بے شک علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، پس سورج کو واپس لوٹا دے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر میں نے سورج کو غروب ہونے کے بعد طلوع ہوتے دیکھا۔ مشکل الآثار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 388۔ سورج کو پلٹایا، مولا علی کے لیے سورج پلٹ آیا۔ یہ تو واقعہ بس یہ بیان کرنا تھا آج آخر میں محبت کے ساتھ آپ کے لیے۔ مولا علی کا ذکر ہو گیا، اللہ اکبر، میرا آستانہ خوشبو ہو گیا، میرا گھر خوشبو ہو گیا، میں خود معطر ہو گیا، اور میں امید رکھتا ہوں میری قبر بھی، آپ کی قبر بھی، سب کی قبر جو مولا علی کا ذکر سن رہے ہیں، حب نبی والے کی قبر کبھی بھی انشاءاللہ تعالی اندھیرا نہ رہے گی، اجالے میں رہے گی، روشنی میں رہے گی، معطر رہے گی۔ جو وہاں سے گزرے گا وہی کہے گا کہ یہ قبر تو ہے کسی خوشبو والے کی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت کا اور اہل بیت کے شہنشاہ مولا علی کا ذکر کر لیا، ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ اب دیکھیے سورج کیسے پلٹا آیا۔ یہ دوبارہ واقعہ جو عصر کے وقت مدینہ منورہ کے قریب مقام صحبہ وہاں رونما ہوا، سرکار علیہ السلام نے نماز عصر فرمائی اور حضرت علی نے نماز عصر ادا نہ فرمائی۔ حضرت علی کے زانوں پر پاک یعنی زانوں پاک پر سرکار علیہ السلام نے اپنا سر انور رکھ کر آرام فرمایا۔ فرما رہے تھے یعنی زمین پر عرش اعظم کے نشان معلوم ہوتے ہیں، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہوتا جا رہا تھا کہ مولا علی کبھی ڈوبتے سورج کو دیکھتے اور کبھی اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے والضحیٰ کی طرف نظر ڈالتے، کبھی خیال فرماتے کہ آقا علیہ السلام بیدار ہو جائیں تو میں نماز ادا کروں، پھر خیال آتا کہ محبوب خدا پر جان ایمان آرام میں خلل آ جائے گا، کیا کروں؟ اگر جگاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول علیہ السلام کا آرام جاتا ہے، اگر انہیں جگاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا فرض رہ جاتا ہے۔ نماز بھی عصر کی جس کے متعلق میں نے آیات پڑھی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، وہ نماز۔ اب سورج غروب ہو گیا، مولا علی کی نماز عصر باقی ہے،
اب پیارے آقا علیہ السلام کی محبت کی خاطر جان بوجھ کر نماز کو قضا ہونے دیا، لیکن نماز کے قضا ہونے پر مولا علی رو پڑے، آنکھوں سے آنسو قطرے سے نکلے، چہرہ والضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر موتی بن کر گرے تو حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، فرمایا علی تم رو رہے ہو؟ یار پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما یبکیک یا علی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے علی تجھے کس چیز نے رلایا؟ عرض کیا میرے پیارے آقا علیہ السلام یا رسول اللہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، دیکھو مولا علی کے چاہنے والوں تم اور ہم ایسی نمازیں قضا کر دیتے ہیں بلکہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، کیا ہوگا تمہارا؟ دیکھو مولا علی کیسی ایک نماز عصر کی وہ قضا بھی کیسے ہوئی اور پھر بھی رو رہے ہیں، تمہیں تو رونا بھی نہیں آتا، اتنی نمازیں ضائع کر چکے ہو، لیکن تمہارا کیا ہوگا؟ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے صدقے، اس کے فیضان کے صدقے نمازی بن جاؤ، پکے نمازی بن جاؤ، ارشادیوں کو مان دو، دنیا میں ارشادیوں کو بتا دو، تمام لوگوں کو بتا دو ہم ارشادی جتنے بھی ہیں الحمدللہ 5 وقتہ با جماعت مرد اور عورتیں اپنے گھروں میں نماز ادا کریں گی، نماز کو نہیں چھوڑیں گی، نماز کو نہیں چھوڑیں گی، اس لیے کہ آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز معراج المؤمنین ہے، اس نماز کو نہ چھوڑنا میرے دوستوں بزرگوں میرے پیاروں میرے محبت کرنے والوں، اس کے پڑھنے سے تم ہر فیض حاصل کرو گے، ہر وظیفہ تمہیں حاصل ہوگا۔ آج کرونا جتنا پھیلا ہوا ہے چھوڑو، 7 مرتبہ میں کہتا ہوں سورہ فیل پڑھو صبح شام، اپنے اوپر دم کرو، پانی پہ دم کرو، گھر والوں کو پلاؤ، سنو وظیفہ پڑھاؤ، انشاءاللہ تعالی اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے، ورنہ آیات 81 آیات پڑھ کر کینسر بھی ہو، دنیا کا خطرناک مرض ہو، 81 مرتبہ سورہ بنی اسرائیل کی 81 آیات پڑھ کر دم کر لو پانی کی بوتل میں، کیسا ہی خطرناک مرض کسی قسم کا ہو، چاہے وبا ہو، انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے یہ میرا اپنا مجرب وظیفہ میں جو آپ کو دے رہا ہوں، اجازت بھی سب کو ہے، کرو، دیکھو آپ کو اس کا فائدہ کیسے ہوگا، ہر چیز آپ سے بیماری اللہ تعالیٰ اس کو رفع فرما دے گا، کہ اللہ کے کلام شفا والا ہے۔ آج تم نے کلام مجید یہاں سنا، آہا کلام مجید، اللہ اکبر، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں تمہارے لیے تو رحمت ہے قرآن پاک، اے اللہ قرآن پاک تمہارے لیے شفا ہے، پھر کیا ادھر ادھر کے وظائف میں لگے ہوئے ہو؟ اللہ اکبر، قرآن مجید کی سورہ فاتحہ بہت بڑی سورہ ہے، اس کو 7 مرتبہ پڑھ لو، اللہ اکبر، حسبنا اللہ نعم الوکیل 313 مرتبہ پڑھ لو وظائف کے ساتھ، یہ کرونا انشاءاللہ نزدیک بھی نہیں آئے گا تمہارے گھروں کے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ تو میرے دوستوں ذکر آخر میں کر رہا تھا، سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی تو سرکار علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا اللہ علی تیرے اور تیرے محبوب کی فرما برداری میں تھے، اے علی اے اللہ علی کے لیے سورج کو لوٹا دے۔ ارے دست مبارک ابھی اٹھے ہی نہیں تھے کہ ڈوبے ہوئے سورج کی طرف انگلی کا اشارہ فرمایا،